پر جو کلام اتارا ہے قرآن کی صورت میں، اس کے ہماری زندگی کے تمام مسائل کے حل ہیں۔ اچھی زندگی کیسے گزر سکتی ہے، اس کے تقاضے کیا کیا ہیں، اور یہ قرآن تمام انسانوں کے، وہ غریب ہوں، وہ امیر ہوں، وہ کالے ہوں، وہ گورے ہوں، وہ افسر ہوں، وہ ماتحت ہوں، حکمران ہوں یا عوام ہوں، کوئی طبقہ ایسا نہیں، کوئی فرد ایسا نہیں کہ جو اس کی زندگی کے اندر اسے مسائل درپیش ہوں اور ان کا حل قرآن نہ بتاتا ہو۔ تمام انسانوں کے تمام مسائل کا حل قرآن کریم عطا کرتا ہے۔ اب ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے ہم اس کو سمجھیں، اپنی سوچ اور اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ تو قرآن کریم کا جو پہلا صفحہ ہے سورہ فاتحہ کے بعد شروع ہو رہا ہے جہاں سے قرآن، تو پہلی آیت کریمہ کے اندر تو قرآن اپنی صداقت بیان کرتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی کچی بات نہیں ہے، کوئی شک۔ یہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین، جو لوگ صاف ستھری زندگی بسر کرنا چاہیں گے، جن کی نیت اور ارادہ ہوگا کہ انہوں نے صاف ستھری زندگی بسر کرنی ہے، پیدا کرنے والے نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو سمجھ کر ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ رب فرماتا ہے ہدن، تو پھر یہ قرآن جو ہے ان کے لیے ہدایت ہے۔ یا اللہ پاک وہ بندے جو صاف ستھری زندگی بسر، متقین، قرآن ان کو کہتا ہے متقین، پرہیزگار، وہ ہیں کون؟ ان کی کوئی علامت، کوئی ان کی نشانی، تاکہ ہم اپنا بھی جائزہ لے سکیں کہ ہمارے اندر بھی وہ اوصاف جو تیرے مطلوبہ ہیں وہ ہیں بھی یا نہیں۔ تو رب نے اگلی آیت کے اندر وہ سارے بیان کرنا شروع فرما دی، کہا کہ وہ کب آنی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ایک ہے قیامت صغریٰ، ایک ہے قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ چھوٹی قیامت، قیامت کبریٰ بڑی قیامت۔ قیامت صغریٰ کیا ہے؟ جب کسی فرد کی موت آئی تو اس کی تو قیامت آ گئی، اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ بندہ مر گیا، اس کی قیامت شروع ہو گئی، یہ چھوٹی قیامت ہے، یہ قیامت صغریٰ ہے۔ قیامت کبریٰ کیا ہے؟ جب ساری کی ساری روئے زمین اور ساری کائنات، روئے زمین ہی نہیں، ساری کی ساری کائنات، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس کائنات کا ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اس رب ذوالجلال کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی، وہ ہوگی قیامت کبریٰ، بڑی قیامت۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنے زلزلوں سے ہلا دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالها، اور زمین نے اپنے جتنے بوجھ چھپا رکھے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو باہر نکال دے گی۔ جتنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت جو زمین کے اندر مدفون ہو چکے ہوں گے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ باہر نکل آئیں گے۔ وقال الانسان ما لها، انسان بڑا حیرت سے ادھر ادھر دیکھے گا کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ نہ درخت نظر آ رہے ہیں، نہ آسمان نظر آ رہا ہے، نہ وہ کائنات کے باقی خواص جو اس نے اپنی زندگی کے اندر پہلے دیکھ رکھے تھے ان میں سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، ایک چٹیل میدان تا حد نگاہ۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها،
آج زمین جو ہے وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ یہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے، اے میرے حبیب تیرے رب نے اسے حکم دیا ہے کہ آج اپنی ساری خبریں جو ہیں وہ کھول کھول کر بیان کر دے، جو یہ مانتے نہیں تھے، جو یہ ان کو بتایا جاتا تھا اور یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، کوئی شکوک و شبہات کے اندر پڑتے تھے، کوئی اعتراضات کرتے تھے، آج ساری خبریں جو ہیں ان کو کھول کر اس لیے بیان کر دی ہے زمین بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اے حبیب تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہے کہ آج اپنی ساری خبریں کھول دے۔ یہ منظر ہو، یہ قیامت کبریٰ۔ تو موت جب آ گئی تو انسان جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو یہ چیز جو آگے ایمان کی، حضور نے فرمایا کہ قیامت آئے گی، یہ رب حکیم کا ایک اور اس کا کرم، حکیم بھی ہے کریم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے کرم والا بھی ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ ساری صفات کے اوپر غالب ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حقوق اور فرائض، حقوق جو ہیں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے اس کے حقوق وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں ہدایات ہیں کہ وہ حمل جو ہے اس کی حفاظت کرو، اور مالک کیا انتظام کرتا ہے کہ عورتوں کے وہ مخصوص ایام کے اندر جو ایک ہر مہینے ان کی بلوغت کی زندگی کے اندر یہ قدرت کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہے کہ ان کو حیض آتا ہے، حمل جب ٹھہر گیا وہ حیض بند ہو جاتا ہے، اسی پلید خون کو رب اب وہ بچہ اور بچی جو ہونے والی ہوتی ہے اس کے لیے پیٹ کے اندر ہی وہ خوراک کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو پھر مالک کی طرف سے ماؤں کی چھاتیوں کے اندر دودھ کے چشمے جو ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں، اور فرماتا ہے والوالدات یردین اولادہن حولین کاملین، مائیں 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ حقوق وہیں سے شروع ہو گئے تھے جب بچہ ابھی بچی حمل کے دوران تھی کہ ان کی حفاظت کرو، قدرت نے خود بھی انتظام کیا کہ ان کی خوراک کا اندر ہی انتظام کر دیا، اور جب آگے دودھ پلانے کا یہ حقوق چل رہے ہیں، ان کو دودھ پلانے، بچوں کا حق ہے کہ ان کو دودھ پلایا جائے، اور اسی طرح ان کی تربیت، ان کی تعلیم، حقوق چل رہے ہیں، لیکن رب کی طرف سے فرض، یہ اس کریم کا کرم دیکھیں، فرض اس وقت تک وہ عائد نہیں فرماتا جب تک کہ بچہ اور بچی جو ہے وہ بلوغت کی زندگی کو نہ پہنچ جائے، جب تک بالغ نہ ہو جائیں اس وقت تک فرض جو ہے وہ عائد نہیں کرتا۔ کریم کا کرم، حقوق پہلے شروع ہو گیا، حقوق دے دیے، اور فرائض بالغ ہونے کے بعد۔ اب قیامت کس چیز کا نام ہے؟ قیامت کو اس انسانی زندگی جو ہم نے بلوغت کی زندگی، اختیاری زندگی اپنی مرضی سے جو گزاری ہوگی، تو اب رب فرماتا ہے کہ تجھے شعور دے دیا، تجھے عقل دے دی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، جان جو ہے اس کو اس رب نے ایسا خوبصورت اور متوازن اور معتدل بنا دیا، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر نیکی کی صلاحیت بھی رکھ دی اور برائی کی صلاحیت بھی رکھ دی، انسان کو اختیار دے دیا کہ دیکھو اگر میرے حکم اور حکمت کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تمہیں جزا ملے گی، اور اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ تو یا اللہ کئی کام جو ہیں وہ تو پتہ ہی نہیں چلیں گے۔ رب فرماتا کہ ایسی بات نہیں ہے، سب انتظام کیا ہوا، تمہاری ویڈیو بھی بن رہی ہے اور آڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، سارے نظام جو موجود ہے، ایک ایک عمل۔ لفظ دیکھیں قرآن کریم کے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی قیامت کے دن وہ ذرہ بھر نیکی جو ہے وہ بھی سامنے آئے گی، اس کی جزا ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی یرا، وہ اسے دیکھے گا۔
یہ قدرت نے نظام بنایا۔ تو اب تک کی گفتگو کا ایک اہم نقطہ یہ سامنے آیا کہ اس حکیم نے اپنی حکمت سے، کریم نے اپنے کرم سے جو ہمیں زندگی عطا کی، زندگی کی نعمتیں عطا کی، تو کہا کہ ایک دن تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور جب تم زندہ ہوگے تو تمہاری یہ جو بلوغت کی اختیاری زندگی یہاں دنیا میں جو تم نے بسر کی ہوگی، میں نے تمہیں زندگی عطا کی، اس کی نعمتیں عطا کی، ان کا طریقہ بتایا، زندگی بسر کرنے کے اصول اور ضوابط بتائے، تو اب تم سے حساب لیا جائے گا کہ بتاؤ تم نے میری منشا کے مطابق کام کیے یا اپنی مرضی کے مطابق کیے۔ اس میں سے جب حساب ہوگا تو نماز کے فوراً بعد جو اہم ترین وہ ہے ہمارے مال کا حساب۔ تو قرآن کریم کے میں پہلے صفحے کا حوالہ دے رہا تھا کہ رب کہتا ہے کہ اہل ایمان کون ہیں، تقوی والے کون ہیں۔ پہلی صفت بتائی الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کو مان لیتے ہیں۔ دوسری صفت بتائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب تیسرا جملہ آ گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آج کا موضوع یہ ہے، اسے کہتے ہیں انفاق، خرچ کرنا۔ خرچ تو ہم کرتے ہیں، ذاتی ضروریات پر بھی کرتے ہیں، دنیا داری کے معاملات جو ہیں ان کے لیے، کھانا پینا پہننا اور جو دنیا کے تقاضے بنتے ہیں ان کو پورا کرنا، نہ صرف اپنا بلکہ اپنے اہل و عیال کا، اعزا و اقربا کا، جو زیر کفالت افراد ہیں وہ سب ہم کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَمِمَّا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ، من اسے تبعیضیہ کہتے ہیں، بعض حصہ رب کے راستے میں خرچ کرو۔ وہ تو زندگی کے ہر شعبے میں درجات تو موجود ہوتے ہیں، ایک خوب ہوتا ہے، ایک خوب تر ہوتا ہے، خوب ترین ہوتا ہے، تو یہ تو چلتے رہتے ہیں معاملات۔ وہ اپنی اپنی ہمت کے مطابق، اپنی تدبیر کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق، اپنی قسمت کے مطابق۔ تو وہ ہم نے جو خرابیاں پیدا ہو گئیں وہ یہ آ گئیں کہ ہم مادی زندگی کی آسائشیں اور سہولیات جو ہیں ان کے لیے تو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو دینی امور ہیں، نیکی کے امور ہیں، ان کے اندر یہ روزانہ اب بھی آپ خود دیکھ لیجئے گا، آپ کو یہ منظر نظر آئے گا۔ نماز پڑھنے دوست آتے ہیں تو سب کو مسئلہ معلوم ہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ اگلی صفوں کا۔ اگلی صف پوری ہو جائے تو دوسری صف شروع کر لو، لیکن ہوگا کیا کہ چار ادھر بیٹھ گئے، اگلی صفیں خالی پڑی ہیں، دو ادھر بیٹھ گئے ہیں، وہ کیوں؟ وہ پنکھے کی سہولت فلاں ہے، وہ ایک پنکھا ادھر، وہ ایک ایک پنکھے کے نیچے ایک ایک بیٹھ گیا، باقی وہ ثواب وغیرہ کا مسئلہ گیا۔ اب پنکھے آ گئے۔ یہ صرف معمولی سا اشارہ دے رہا ہوں۔ یہ تھا تقاضا، یہ تھا کہ جہاں ہم دنیا داری کے امور کے اندر اتنے پنے ہوتے ہیں کہ وہ ہم دوسروں کے آگے بڑھ جائیں، تو قرآن یہ کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ضد لگاؤ، دوڑ لگاؤ کہ میں نے اس سے آگے بڑھ جانا، میں نے اس سے آگے بڑھ جانا۔ یہ پچھلے خطبے کے اندر وہ معروف واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے اپیل کی چندے کی مسجد نبوی شریف میں۔ جیش الاسرہ تاریخ میں ایسا لشکر جو تنگی کا لشکر تھا، مجاہدین نے جانا تھا جہاد کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ مجاہدین کے لیے سواریوں کی ضرورت ہے، اسلحے کی ضرورت ہے، غلے کی ضرورت ہے، اور اگر مجاہدین ایسے ہیں کہ
کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ان کے زیر کفالت جو افراد ہیں پھر ان کی کفالت کے لیے ہر طرح کا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن ارادہ کیا کہ آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، یہ ہمیشہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اب یہ سوچ ہے نا کہ وہ ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں، آج میں آگے بڑھ جاؤں گا. تو آدھا مال اٹھا کر گھر کا جتنا بھی تھا ساز و سامان، جتنی پراپرٹی، وہ لے آئے حضور کی خدمت، اور اپنی گمان کے مطابق یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج تو میں بازی لے گیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضور نے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آدھا مال اٹھا کر لے آئے، آدھا بیوی بچوں کے لیے. سیدنا صدیق اکبر آئے تو اپنا نذرانہ پیش کیا. صدیق کیا لائے ہو؟ ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ جو کچھ بھی تھا سب کچھ ہی اٹھا کر لے آیا. کرتے کے بٹن قیمتی تھے، وہ بٹن بھی اتار کے اس فنڈ کے اندر، جہاد فنڈ کے اندر دے دیے اور کانٹوں کے بٹن لگا لیے. تو پھر چند لمحات کے بعد جبرائیل امین آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. دیکھا کہ بڑا شاندار لباس پہنا ہوا ہے اور بٹن جو ہیں وہ کانٹوں کے لگائے ہوئے ہیں. جبرائیل یہ کیا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو ابو بکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے راستے کے اندر دے دیا اور بٹن جو ہیں وہ کانٹوں کے لگائے ہیں. تو رب نے حکم دیا ہے کہ مالائے اعلیٰ کی دنیا ساری کی سارے نوری فرشتے جو ہیں وہ زرق برق قیمتی لباس پہنے اور میرے یار کے یار کی سنت ادا کرتے ہوئے بٹن کانٹوں کے لگائے. یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ مسابقت ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا. تو یہاں پہلے پارے کی بات ہو رہی تھی، پہلا صفحہ، انفاق فی سبیل اللہ. رب کہتا ہے وَإِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے. رزق بھی ایک قسم کا نہیں ہے، رزق ایک قسم کا نہیں. رزق کے اندر بڑا وسیع مفہوم ہے، اس میں مال و دولت بھی ہے، خوراک، کھانا پینا، پہننا، لباس، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ہیں. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے. اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، وہ غریب آدمی ہے، تو قرآن کریم ایسا نہیں کرتا کہ رب کی رحمتوں سے غریبوں کو محروم کر دے. انہوں نے کہا کہ تم کوئی اچھی بات کہہ دو کسی کو، قول معروف خیر من صدقہ یتبعها اذی. کہا کہ اچھی بات کہہ دینا اس صدقہ و خیرات سے بہتر ہے جو کسی کو صدقہ خیرات کر کے، کسی کے ساتھ نیکی کر کے بعد میں اس کو ساتھ احسان جتایا جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو، اپنی صدقات، اپنی خیرات جو تم نے کر دی تو بعد میں کو دیا ہے ان کو احسان جتلا کر یا اذیت پہنچا کر اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو. تو کہا کہ غریب آدمی جو ہے وہ اور کچھ نہیں تو وہ اچھی بات کر دے، کوئی دین کی بات کر دے، کوئی سچائی کی کسی کو تلقین کر دے، کوئی اور نیکی کا کام جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ مال خرچ کر سکتا ہے، وہ مال خرچ کرے. دوسرا جو ہے چلو کہتا ہے کہ میں رب کے راستے میں مزدوری کر دوں گا، میرے پاس وقت ہے، میرے پاس جسمانی طاقت ہے، میں یہ کام جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن رحمت کے اندر سب کو چھپا رکھا ہے. غریب ہو، امیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، سب کے سب مخلوقات کے لیے اسباب جو ہیں موجود. آج کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا. قرآن کریم نے اتنے طریقوں سے اس مضمون کو سمجھایا. ایک جگہ پر آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہارے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے، تمہارے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ خرچ کرو گے تو محتاجی آ جائے گی، تمہارا مال جو ہے وہ کم ہو جائے گا،
الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے وہ تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے، کہتا ہے کہ تیرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، اس میں سے 1 لاکھ تو نے خرچ کر دیا، تو باقی تو پھر وہ 99 لاکھ رہ گئے نا، 1 لاکھ تو گیا۔ وہ جو 1 لاکھ رب کے راستے میں خرچ کیا، کہتا ہے وہ تو تیرا خسارہ ہو گیا۔ رب کیا فرماتا ہے؟ بہت سارے مقامات ہیں، ایک مقام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مثل الذین ینفقون فی سبیل اللہ، وہ جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ، جیسا کہ ایک دانہ ہوتا ہے۔ ایک دانہ کسان نے زمین کے اندر کاشت کیا ہے، انبتت 7 سنابل، اللہ تعالیٰ اس ایک دانے سے 7 سٹے اگا دیتا۔ وفی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو مال عطا کرنے والا ہے، جو ہمیں رزق دینے والا ہے، جو مال دینے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے، جس کی عطا کے بغیر ایک ذرہ بھی نہ وجود میں آ سکتا ہے نہ حرکت میں آ سکتا ہے۔ وہ رب یہ فرما رہا ہے کہ ایک دانہ کاش کیا، 7 سٹے اگے، وفی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک سٹے کے اندر 100 دانے، اور فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 ہی نہیں، جس کے لیے چاہے اللہ تو اس سے 2 گنا کر دے، وہ 1400 کر دے، ایک دانے کے 1400 دانے کر دے، اور فرمایا یہ بھی 1400 بھی مت سمجھنا، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ اور وسعت فرمانے والا ہے اور علم والا ہے، جس کو وہ جاتا ہے آگے پھر آتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ شیطان تمہیں اس سمت میں لے جائے گا کہ تم نے مال خرچ کیا تو تیرے مال کے اندر کمی آ جائے گی۔ رب فرماتا ہے کہ ایسے نہیں، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور پھر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا اجر۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا وعذا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور خرچ کرنے کے بعد پھر احسان جتلا کر یا اذیت پہنچا کر اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کسی کے ساتھ نیکی کی تو بعد میں اس کو حقیر جان کر اس سے بیگار لینا شروع کر دی، تو فلانے ادھر آ میرا کام کر کے آ، یا اس کو دوسروں کے سامنے یہ کل تک میری روٹیاں توڑنے والا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی، وہ سمجھ لے کہ جتنی نیکی کی تھی، جب کسی کو احسان جتلا دیا اور جب کسی کو اذیت پہنچا دی، وہ نیکی جو ہے وہ برباد ہو گئی۔ فرماتا ہے نا، یہ نہ کرنا۔ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ سنیں اور اس کی حکمت پر غور کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر ہاتھ آتا ہے دینے والے کا، نیچے ہاتھ آتا ہے لینے والے کا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالادستی عطا کی ہے، آپ کا ہاتھ اوپر رکھا ہے، آپ دینے والے بنے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر بجائے اس کے کہ تکبر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ جس نے آپ کو اوپر والا ہاتھ دیا ہے دینے والا، وہ لینے والا بھی تو آپ کو بنا سکتا ہے۔ یہ کوئی ٹھیکہ نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت اور اس کی حکمت ہے۔ تو اس حکمت کے مطابق اگر بالادستی آپ کو مالی طور پر خوشحالی رب نے عطا کی ہے، آپ کو بالادستی عطا کی ہے، آپ کو عزت دی ہے، وقار دیا ہے، تو اس کے اوپر جتنا زیادہ کسی شاخ کے اوپر
پھل لگا ہوا ہو وہ شاخ اتنی زیادہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جن کو اللہ پاک نے یہ بالادستی دی ہے ان کو اللہ کی بارگاہ کے اندر اور زیادہ عاجزی کے ساتھ شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر جھک جانا چاہیے۔ کہا کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ثم لا یتبعون، پھر وہ پیروی نہیں کرتے ما انفقوا، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، منن احسان جتلا کر، ولا اذن اور نہ اذیت پہنچا کر، تو پھر ان کا کیا ہے؟ کہا لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس۔ اس حکیم کا یہ بھی کرم دیکھیں، دیتا خود ہے اور کہتا ہے کہ میری مخلوقات کے اوپر خرچ کر دو۔ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے؟ اللہ کو اچھا قرضہ دے، دینے والا خود ہے۔ کہتا ہے کہ تم خرچ کر کے، وہ تمہارا خرچ کرنا جو ہے وہ میرے ذمے قرض ہو گیا۔ کریم کا کرم ہے یا نہیں کہ خود دیا تو کہا کہ مجھے قرضہ دے دو۔ اسے قرضہ دینے کا کیا مطلب؟ اس کی ضرورت مند جو مخلوقات ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جن کے پاس ذرائع آمدن، ان کی معیشت جو ہے وہ تنگ ہے، تو رب اولاد سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی ماں باپ نہ اس کی اولاد، لیکن وہی رب فرماتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوقات جو ہے وہ میرا ٹبر ہے، میرے اہل و عیال ہیں، ان کے ساتھ پیار کرو، ان کے ساتھ جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورت پورا کرو۔ تم ان کے ساتھ پیار کرو گے، میں تمہارے ساتھ پیار کروں گا، تمہیں عزت اور تمہارے رزق کے اندر برکتیں ہیں وہ اور زیادہ عطا فرما دوں گا۔ تو کہا کہ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف اور نہ قیامت کو کوئی غمگین ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے کے اندر ہو جائیں گے۔ یہاں پھر وہ بات آ گئی کہ یہ نیکیاں، یہ کیا سارے مالدار جو ہیں ان کے لیے؟ کیا غریب آدمی جو ہیں وہ ایسے آئے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد آ گیا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، نیکی کی بات کسی کو بتا دینا، کوئی اچھی بات ہی کسی کو بتا دو، وہی تمہارا صدقہ و خیرات ہو جائے گا، تمہارے انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ ہو جائے گی۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ حلم والا بھی ہے۔ خرچ کرنے کے اندر ایک اور پہلو جو ہے وہ بھی ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک ہرگز نہیں پا سکو گے جب تک کہ اللہ کے راستے کے اندر وہی خرچ نہ کرو جو کہ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اسے سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے کھانے پینے کا جب انتظام کرنا ہے تو اچھے سے اچھی چیز جو ہے اپنے وسائل کے مطابق ہم اس کا انتظام کرتے ہیں، تو جب اللہ کے راستے میں دینا ہے تو پھر عام سی